آج کا ٹاپک اور آج کا سبق یہ ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے گی تو اس پر کیا کیا احکامات شریعت کے لاگو ہوں گے۔ آج کا ٹاپک اور آج کا سبق یہ ہو گئی ہے، جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہو گئی۔ اب اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا۔ اب اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئی۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و خدمت بجا لائے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت سے پیش آئے، اور یہ بھی اس پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار محبت سے پیش آئے۔ پڑوسیوں اور رشتے ناتے کے تمام چھوٹوں بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب اور درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی عادتیں سیکھے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے، اور اپنی زندگی پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت بنے اور ایمان والی عورت بن جانے، اور اس کے ساتھ محنت و مشقت اور صبر و رضا کی عادت ڈالے۔ مختصر یہ کہ عورت کو چاہیے کہ شادی کے بعد اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کی معلومات حاصل کرتی رہے، اور شوہر والی عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نباہ اور اپنا گھر نبھانا چاہیے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں اور بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھ کر سلیقہ اور ڈھنگ سیکھے، اور اپنے رہن سہن چال چلن کو اس طرح سدھارے اور سنوارے کہ نہ شریعت میں گناہ گار ٹھہرے اور نہ برادری سماج میں اس کو کوئی طعنہ دے سکے۔ عورت کو چاہیے کہ کھانے پینے اور اوڑھنے، سونے، جاگنے، بات چیت، غرض کی ہر کام، ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے، مگر گھر والوں کو آرام و راحت پہنچائے، بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے استعمال میں لائے، نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ یا ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، نہ بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی کے گھر ادھر ادھر جائے۔ ہر کام، ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے گھر کے لیے ضروری سمجھے۔ عورت جب بالغ ہو جائے ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ کھانے پکانے، اپنے بدن، اپنے کپڑے اور مکان و سامان کی صفائی، غرض کی سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لے اور اس کی عملی عادت ڈال لے، تاکہ شادی کے بعد اپنی سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور میکہ والوں اور سسرال والوں دونوں گھروں کی چہیتی و پیاری بنی رہے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پردہ کا خاص طور پر خیال و دھیان رکھے۔ جب عورت بالغ ہو جائے غیر محرم مردوں اور لڑکوں کے سامنے آنے جانے، تاک جھانک اور ہنسی مذاق سے انتہائی پرہیز کرتی رہے۔ عورت کو چاہیے کہ عاشقانہ اشعار، اخلاق کو خراب کرنے والی کتابیں اور رسائل و اخبارات کو ہرگز نہ سیکھے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ بدکار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرے اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھے۔ کھیل کود تماشوں سے دور رہے، یہاں تک کہ بدکار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرے، اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ کرے، اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھے۔ تماشوں سے دور رہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ مذہبی کتابیں، خصوصاً سیرت مصطفیٰ و سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہید ایمان اور میلاد شریف کی کتابیں، مثلاً زینت المیلاد وغیرہ اہل سنت کے علماء کی تصنیفات پڑھتی رہے۔ عورت کو چاہیے کہ فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہے، جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، میلاد شریف پڑھتی پڑھاتی رہے۔
اور 11ویں شریف و 12ویں شریف محرم شریف کی نیاز و فاتحہ بھی کرتی رہے کہ ان اعمال سے دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کاموں کو بدعت بتا کر ان سے روکتے ہیں، ہرگز ہرگز ان کی بات نہ سنیں اور اہل سنت و جماعت کی عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ انشاءاللہ اسی پر آج کا سبق مکمل ہوا۔ آگے کا ٹاپک اور آگے کا سبق یہ ہوگا، عورت شادی کے بعد اپنی زندگی کیسے گزارے۔